انسان کو موقع نہیں دیتی توبہ۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ مائیں جب اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں گی تبھی تو بنیں گے۔ جس کی ماں خود بے غیرت ہو اور بغیر دوپٹے کے بازاروں میں ادھر ادھر گھومتی ہو اور ٹائٹ لباس پہن کر کے، تو آپ کیا یقین کر سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اس کی بیٹی جو ہے کل کو اس کی بیٹی اب بڑی پردے والی بنے گی؟ بتاؤ، جس کی ماں بے حیا ہے اس کی بیٹی بے حیا بنے گی یا باحیا بنے گی؟ دلی میں سید فیملی ہے، امام حسین کی نسل سے ایک بچہ ہے، تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، اس کی ماں اس کے باپ سے کہہ رہی ہے اجازت عطا کریں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں اس بچے کو ذرا سوچتی ہوں کہ اللہ کی طرف مائل کروں، حالانکہ سید زیادہ ہے، اللہ کی طرف مائل کروں بچے کو۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، کہ ایک ترکیب یہ ہے اجازت ہے۔ اس نے کام میں کچھ کہا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بچہ جب پڑھ کے آتا تو ماں کہتی بیٹے 2 رکعت نماز پڑھ، کھانا مانگتا 2 رکعت نماز پڑھو گے نا بیٹے میرے لال، اللہ تم کو کھانا دے گا۔ اب بیٹا نماز پڑھتا، ماں روٹی کی ٹکیا بنا کے اندر چھپا کے رکھ دیتی، بیٹا اندر جا کے کھا لیتا۔ عادت پڑ گئی بچے کی، بچے کو یہ دماغ میں آ گیا کہ سجدہ کرنے سے اللہ کھانا عطا کرتا ہے، روٹی عطا کرتا ہے۔ اب ایک دن کوئی بچہ 8-9 سال کا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، تو اب ماں چلی گئی اس کی کہیں باہر کام سے۔ اب وہ جب واپس آئی بچہ پہلے ہی آ گیا، اماں رو رہی ہے مالک میری لاج رکھ لینا، اگر میرے بیٹے کو خبر ہوئی کہ اب تک میں اسے دھوکہ دے رہی تھی، میں نے جھوٹ بولا مالک مگر مجھے معاف کر دے، میں نے جھوٹ بولا اس گناہ کی تجھ سے معافی چاہتی ہوں، مگر میرے رب ایک ماں کی تو لاج رکھ لینا۔ اگر میرا بیٹا گیا اور اس کو یہ راز کھلا تو اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ ماں جب گھر آئی تو آ کر کے دیکھا بچہ سو رہا ہے، بیٹے سے بولی بیٹے اٹھ اور کہیں چل نماز پڑھ لے اور پھر روٹی کھا لے، اللہ نے روٹی دے دی ہوگی۔ کہنے لگا ماں تو بڑی دیر سے آئی، میں نے نماز بھی پڑھ لی، میں نے روٹی بھی کھا لی۔ کیسے کھائی؟ کہ آج جتنی پیاری اور جتنی لذت والی روٹی کھائی ہے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا جب بڑا ہوا تو میاں دلی کا بہت بڑا ولی بنا، بلکہ وہ معین الدین چشتی کا پہلا خلیفہ بنا۔ سنو، فارسی میں روٹی کو کہتے ہیں کاکی، اس بچے کا نام تھا قطب الدین بختیار کاکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ دیکھو بھائی ممبر سے جن لوگوں کو جانا ہو جلدی چلے جائیں، مجھے اس سے بھی ذرا ڈسٹرب ہوتا ہے، بڑی مہربانی ہے آپ بیٹھ کے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں اگر چاہے تو بچہ بڑا نیک بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے لوگ نیک لڑکیوں عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کی شادی مالدار کے یہاں سے نہیں دیندار کے یہاں سے کی۔ حق ہے، حق ہے۔ اب تو غریبوں کی لڑکی چاہے کتنی نیک ہو، شریف ہو، اللہ والی ہو، کام کرنے والی ہو، کام سارے جانتی ہو، پھر بھی رشتہ کوئی نہیں۔ اور غریبوں کی، امیروں کی لڑکیاں بگڑی ہوئی، بے پردہ، بے شرم، قائم کوئی نہیں جانتی، مگر رشتوں کی بھرمار ہے چونکہ پیسہ رشتہ لے گیا۔ غریب لڑکی کا باپ سو نہیں پا رہا بھائی، نیند نہیں آ رہی۔ مسلمان کا خون پینے والی قوم ہے۔ یہ جہیز کے نام پر بھکاری ہوتا ہے، جو اپنے بیٹے کو بیچے جہیز کے بدلے وہ بھی بھکاری ہے۔ جی جی، حق ہے۔ بے غیرت ہے وہ انسان۔ سنو، پہلے لوگ دیکھتے تھے ہماری طرف تو یہ ماحول تھا، اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ نانی تک چیک کرو، کوئی نانی بگڑی بھی اگر ہوگی تو نواسی پہ اثر ہو جائے گا۔ یعنی نانی ٹھیک ہے تو پھر نواسی، نانی کا اثر بیٹی، ماں کا اثر بیٹی کا، بیٹی پر بیٹی کا نواسی پر۔ جی، اب اس کا مطلب بالکل صاف ہے، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اس محفل میں اگر ارادہ کرے تو میں سید ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب اس سے کوئی پوچھے کیوں بھائی بغیر جہیز کے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو، تو وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے۔ کا کون سا شعر؟ کا کون دیتا
منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے۔ دینے والا ہے سچا۔ پہلے کے لوگ کہتے تھے بھائی نیک لڑکی آئے، نیک رشتہ دیکھتے تھے، اب نہیں دیکھتے، اب تو حاجی بھی ہے نا تو اس کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے، مجھے چاہیے کچھ نہیں، ایسے شروع ہوتا ہے یہاں سے تمہید مانگتا ہے، کچھ چاہیے نہیں، تو پھر کچھ نہیں چاہیے، بس 1000 براتیوں کی خدمت کر دینا، تو اور ٹانکا مت ڈال لے دوسرے کے گھر میں، 1000 لوگ حرام کا کھائیں گے، کائے کر لیں گے، اس بات کا کھانا کھائیں گے، مجھے بتاؤ نا بھائی۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جی تعلقات تیرے، کھانا کھلائے لڑکی والا، اگر تیرے اندر اوقات نہیں تھی تو اتنے بڑے تعلقات کیوں بنائے، اور اگر اوقات ہے تو ولیمہ کھلا، ولیمہ۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، حق ہے حق ہے، واہ واہ واہ۔ مسلمان لڑکیاں ابتداء کی طرف جا رہی ہیں، اس میں بہت سی وجہوں کے بعد ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتے نہیں ان کے ماں باپ مجبور ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، خرچہ وہ کر نہیں سکتے ان کے، اسی وجہ سے اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پہلے کے لوگ عقل مند تھے، نیک لڑکیاں دیکھتے تھے، یہاں تک کہ نانیوں تک کو چیک کرتے تھے، بالکل ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے نانی اگر چیک کرنی ہے تو کرو، اسلام کہتا ہے اگر اسلام میں نانی اگر دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا دیکھو، بن نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب